بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللغہ والادب کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے بارے میں۔ ہمارے پاس جو ہے ایم سی کیوز ہیں، اس میں سے فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ شیخ النحات ہی ہوا، کہ شیخ النحات کون ہے؟ کہ نحو کا جن کو شیخ کہا جاتا ہے سیبوئی ہے، خلیل بن احمد ہے، ابن الحاجب ہے، الاسمعی ہے۔ تو اس میں سے جو اے آپشن ہے اس کا وہ کریکٹ ہے کہ شیخ النحات جو ہے اس سیبوئی کو کہا جاتا ہے۔ فرسٹ جو اس کا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، نحو پہ لکھی جانے والی الکتاب اس کا نام ہے، اور علم النحو پہ لکھی جانے والی وہ سب سے فرسٹ بک ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ انواع الشعری، الشعر الغنائی ہے، الشعر القصصی، الشعر التعلیمی، کلھا صحیح، کہ شعر کی کتنی انواع ہیں؟ یہ تین انہوں نے ذکر کی گئی ہیں، اور جو فور آپشن ہے اس کا وہ ہے کلھا صحیح۔ تو یہ جو ہے اس کا کلھا صحیح یہ اس کا رائٹ آپشن ہے، آپشن 4 جو ہے کہ کلھا صحیح، یہ اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ الشعر الغنائی بھی شعر کی نوع ہے، الشعر القصصی ہے یہ بھی شعر کی ایک قسم ہے، اور شعر التعلیمی یہ بھی شعر کی قسم ہے، ایک نوع ہے، انواع میں سے ہے۔ تو یہ جو تینوں ہیں یہ کریکٹ ہیں، تو اس کا پھر آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، یہ جو تینوں ذکر کی گئی ہیں یہ ساری درست ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی پوچھی جاتی ہیں کہ اغراض الشعری، تو اغراض الشعر جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں کہ مثلاً کہ اغراض جو ہیں اس میں ہے مدحہ ہے، اور رثا ہے، حماسہ ہے، غزل ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں کہ ان میں وہ ہوتی ہیں اغراض، کہ کسی کی جو وفات پر کوئی شاعری کی جائے اس کو رثا کہتے ہیں، مدحہ کی جاتی ہے کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ کی تو مدحہ ہوتی ہے، حماسہ ہے، تو حجب ہے کسی کی برے القاب سے، بری لقب سے کسی کو یاد کرنا جب بیان کیا جائے اس میں تو حجب ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اغراض میں آئیں گی، ادھر جو ہیں یہ انواع اور چیز ہوتی ہے، اور اغراض جو ہیں شعر کی وہ الگ ہوتی ہیں اور چیز ہوتی ہے۔ وادی و علم الصرف، کہ علم الصرف جو ہے وہ کنہوں نے وضع کیا؟ معاذ بن مسلم الحرا الکوفی ہیں، ابن الحاجب ہے، القصائی ہے، الزجاج ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ فرسٹ ہے کہ معاذ بن مسلم الحرا الکوفی جو ہیں انہوں نے علم الصرف جو ہے یہ وضع کیا ہے، اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ رائد احیاء الشعر العربی فی العصر الحدیث ہوا، کہ عصر الحدیث میں جو بانی ہیں احیاء الشعر العربی، کہ جنہوں نے عربی شعر کی دوبارہ احیاء کیا، کہ جب شعر العربی میں مختلف جو الفاظ معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، کچھ جو دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو گئی تھیں، تو پھر ان کا احیاء کسی نے کیا، اس شاعری کو دوبارہ اس کو جو اچھے طریقے سے اس کو وضع کیا ہے، اس کی جو بنیادی قواعد ہیں ان پہ اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکس کی ہے۔ تو یہ پھر تھے جس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ فرسٹ ہے کہ الشاعر المصری محمود السامی البارودی، کہ رائد احیاء الشعر العربی فی العصر الحدیث ہوا الشاعر المصری محمود السامی البارودی، کہ رائد جو ہیں شعر العربی کے عصر الحدیث میں وہ محمود سامی البارودی ہیں، مصر سے ان کا تعلق تھا، اور فرسٹ میں ان کے جو والد ہیں وہ وفات پا گئے جب، تو انہوں نے پھر ان کو جو مدرسہ تھا، ایک سکول تھا کیڈٹ سکول آرمی کا، وہاں داخل کروا دیا گیا، وہاں انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے مکمل کی، اور بعد میں فوج کے جو افسر ہوئے، کمیشن حاصل کیا انہوں نے، اور بعد میں ان کو جب انقلاب آیا ہے مصر میں تو ان کو سرندیپ میں جو ہے وہ نکال دیا گیا ملک سے، تو سرندیپ میں ان کو بھیج دیا گیا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ کون سا شاعر ہے جن کو بھیج دیا گیا تھا سرندیپ میں، نکال دیا تھا مصر والوں نے، تو پھر یہ محمود سامی البارودی ہی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور مختلف جو مصر کے جو عہدے تھے پولیس کا، فوج کا، ان میں بھی یہ افسر بھی رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس
کہ مؤسس علم البلاغہ، علم البلاغت کے مؤسس کون ہیں، بانی کون ہیں؟ عبدالقاہر الجرجانی ہیں، سعد الدین التفتازنی ہیں، جار اللہ زمخشری ہے، ابن حیان الاندلسی ہے۔ تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے کہ عبدالقاہر الجرجانی جو ہیں انہوں نے علم البلاغت جو ہے یہ وضع کیا تھا، یہ اس کے بانی ہیں علم البلاغت کے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم البلاغت میں کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے علم البلاغت پہ لکھا تھا وہ عبداللہ بن المعتز تھے، عباسی خلیفہ ہیں وہ، تو عبداللہ المعتز تھے، انہوں نے لکھا تھا، اور ان کی جو کتاب تھی وہ علم البدیع میں انہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا۔ تو اس کے بعد جو اصل میں جو بانی ہیں جنہوں نے اس علم البلاغت کی بنیاد رکھی اور اس کے قانون اور جو اصول تھے وہ وضع کیے، وہ عبدالقاہر الجرجانی ہیں۔ اور علم البلاغت کا جو علم ہے وہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس میں علم البیان ہے، بعد میں اس کے علم المعانی ہے، اور لاسٹ پہ تھرڈ جو ہے وہ علم البدیع ہے۔ تو 3 جو مین اس کے جو ہیں وہ ٹاپک ہیں علم البلاغت کے، علم البیان، علم المعانی اور علم البدیع۔ تو اس کے جو رائد ہیں علم البلاغت کے وہ عبدالقاہر الجرجانی ہیں، اور اس کا جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ فرسٹ اس میں علم البلاغت میں وہ ہے اسرار البلاغہ۔ اسرار البلاغہ ان کی بک کا نام ہے عبدالقاہر الجرجانی کے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اول من انشاء اسلوب الرسائل، رسائل جو خط جو لکھے جاتے تھے، جو سب سے پہلے ان کا جو اسلوب ہے وہ کس نے تعارف کروایا؟ اسلوب الرسائل کے، ان کو اچھے طریقے سے لکھنا، ان کے جو قواعد و ضوابط تھے کہ کیسے جو رسائل ہیں، خطوط ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے کہ عبدالحمید الکاتب۔ عبدالحمید الکاتب جو ہیں وہ ہیں اول من انشاء اسلوب الرسائل، جنہوں نے اسلوب الرسائل لکھنے کا جو حسن تھا، تحریر تھی، اس کے جو اسلوب ہیں وہ وضع کیے تھے رسائل کے، خطوط کے، وہ عبدالحمید الکاتب ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من الذی لقب بسکری قریش، کہ کون ہیں جن کا جو لقب ہے وہ سکری قریش ہے۔ یہ باز کو کہتے ہیں اصل میں، کہ عربوں کا قریش کا جو باز ہے وہ کن کو کہا جاتا ہے؟ شاہین۔ عربوں کا قریش کا شاہین کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کے جو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں کہ عبد الرحمن الداخل ہے، حمزہ بن عبد المطلب ہے، علی بن ابی طالب اور عبد الملک بن مروان۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ عبد الرحمن الداخل ہے، جن کو قریش کا شاہین کہا جاتا ہے، ساکنون عربی میں شاہین کو کہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا جو شاہین ہے جنہوں نے ذکر کیا ہے وہ بھی یہی ہے، عبد الرحمن الداخل ہی کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کہ وہ جب بنو امیہ کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا، عباسیوں نے اس کو سلطنت کو ختم کر دیا، حکومت کو، پھر وہ ادھر سے جب اپنی جان بچا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے اور اندلس میں جا کے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک اگر حکومت انہوں نے ان سے چھین لی تھی تو دوسری حکومت انہوں نے اپنی جو ہے اپنی محنت کے اپنے قائم کر لی۔ تو جو علامہ اقبال کا جو اصل میں شاہین ہے وہ بھی انہوں کو ہی کہا گیا ہے، عبد الرحمن الداخل کو ہی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من صاحب کتاب الجامع البیان فی تفسیر القرآن، کہ الجامع البیان فی تفسیر القرآن یہ کتاب کنہوں نے لکھی ہے؟ النسفی ہیں، الطبری ہے، الطبرسی اور البغوی۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ سیکنڈ ہے کہ الطبری، کہ محمد بن جریر الطبری جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الجامع البیان فی تفسیر القرآن۔ یہ کتاب جو ہے یہ تفسیر کی کتاب ہے، اور شارٹ جب ان کو بولتے ہیں تو وہ تفسیر طبری بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے تاریخ الرسل والملوک لکھی ہے، اس کو تاریخ طبری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ تفسیر پر ہے، اور تفسیر بالمعصور پر ہے۔ یہ کتاب فرسٹ بک جو ہے وہ مانی جاتی ہے تفسیر المعصور میں، الجامع البیان فی تفسیر القرآن، محمد بن جریر الطبری جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الطبری۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من ہوا صاحب الرومیات، کہ الرومیات یہ دیوان ہے ایک شاعری کا، یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ اس کتاب کے جو دیوان کے رائٹر کون ہیں؟ ابن رومی ہے، ابو فراس الحمدانی ہے، المؤری ہے، مسکین الدرامی ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ بھی سیکنڈ ہے کہ ابو فراس الحمدانی، ابو فراس الحمدانی جو انہوں نے یہ لکھا ہے الرومیات، یہ ان کا دیوان ہے شاعری کا۔ اور اس کے علاوہ
فراس کا جو معنی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ابو فراس الحمدانی ما معنی فراس، کہ فراس کا معنی کیا ہے، تو یہ اسد شیر کو کہتے ہیں، فراس یہ شیر کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ شاعر معاصر لقبہ امیر الشعراء، کہ شاعر المعاصر ہیں، شاعر ہیں معاصر، لقبہ امیر الشعراء، امیر الشعراء ان کا لقب ہے۔ تو یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ احمد تیمور ہیں، احمد شوقی ہے، احمد ذکی ہیں، خلیل مطران ہے۔ تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے احمد شوقی، یہ کریکٹ ہے کہ احمد شوقی کو امیر الشعراء کا لقب ملا ہوا ہے۔ امیر الشعراء احمد شوقی کو کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور قصیدہ بھی ہے، قصیدۃ الحمزیہ اس کو کہا جاتا ہے، اور نہج البردہ جو ہے وہ بھی ان کا احمد شوقی کا ہی ہے۔ یہ تین اس میں کریکٹ ہو گئے ہیں آپ کے ایم سی کیوز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ شاعر عباسی لقب بحیث بیس، کہ یہ کن کا لقب ہے؟ عباسی شعراء میں سے ہیں، ان کا لقب ہے یہ۔ بشار بن برد ہیں، سعد بن محمد بن سعد تمیمی ہیں، محمد بن عبداللہ المروزی اور المتنبی۔ اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے کہ سعد بن محمد بن سعد تمیمی جو ہیں ان کا یہ لقب ہے، اور عباسی شاعر ہیں عباسی دور کے، سعد بن محمد بن سعد تمیمی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ شاعر عربی معاصر لقبہ شاعر النیل من ہوا، کہ شاعر عربی معاصر شاعر ہیں، ان کا جو لقب ہے وہ شاعر النیل ہے۔ تو نام کیا ہے ان کا؟ ابراہیم ناجی ہے، احمد شوقی ہے، حافظ ابراہیم ہے، خلیل مطران ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ تھرڈ ہے یہ کہ حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کو شاعر النیل کہا جاتا ہے۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ فی الامثال حکمہ حکم کراکوش من ہوا کراکوش، تو یہ آپشن دیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ دو دیے ہوئے ہیں، اس کا جو فرسٹ ہے وہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہی کریکٹ ہے کہ وزیر صلاح الدین الایوبی جو ہیں ان کا یہ لقب ہے، کہ ان کے بارے میں یہ مثال بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں، واسمہ بہاؤدین، اور اس کا جو اصل نام ہے وہ بہاؤدین ہے۔ وزیر صلاح الدین ایوبی اس کا کریکٹ ہوگا، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ بہاؤدین تھا۔ دوستو یہ تھے کچھ اس کے اللغہ والادب کے امپورٹنٹ ایم سی کیو جن پہ ہم نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔